السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بیان کروں گا جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیے، کان میں، آنکھ میں، ناک میں دوائی اگر کسی نے ڈالی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسری بات کہ جان بوجھ کر کسی نے منہ بھر کے قے کی اور اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کو بے اختیار قے ہوئی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، بے اختیار قے ہوئی، جان بوجھ کر نہیں ہوئی، جان بوجھ کر اگر منہ بھر کے قے کی ہے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ اس کو روزہ دار ہونا یاد ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو بے اختیار قے ہوئی، اس نے جان بوجھ کر نہیں کی بلکہ خود بخود ہو گئی، اس کو چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دو صورتیں ہو گئیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے قے کی کہ قے اس کو بے اختیار ہوئی اور خود بخود واپس ہو گئی، قے اس کو بے اختیار ہوئی اور خود بخود واپس ہو گئی، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کر رہا تھا اور بے اختیار پانی چلا گیا حلق تک پانی پہنچ گیا یا حلق سے اتر گیا، بے اختیار پانی پہنچ گیا، کلی کر رہا تھا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب کسی مرد نے عورت کو چھوا، اس کو بوسو کنار کیا، اس کو پیار کیا، بوسو کنار کیا اور اس کو انزال ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور عورت نے مرد کو چھوا، مرد نے عورت کو چھوا، مرد نے اگر عورت کو چھوا اور اس کو بوسو کنار کیا، اس کو پیار کیا، اس کی مباشرت کی، اور ایسی صورت میں مرد کو انزال ہو گیا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اس کا الٹا ہے، مطلب عورت نے مرد کو چھوا اور اس کو انزال ہو گیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر مرد نے عورت کو چھوا، پھر تیسری صورت یہ ہے کہ مرد نے عورت کو چھوا اور اتنا موٹا کپڑا ہے کہ عورت کے جسم کی حرارت مرد تک نہیں پہنچ رہی ہے، مرد کو احساس نہیں ہو رہا ہے، مرد کو محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ، مرد کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کو انزال ہو یا نہ ہو۔ یہ صورتیں ہو گئیں۔ اب اگر کسی نے روزہ مطلب سحری کھا رہا تھا اور صبح صادق کے بعد سحری کھا رہا تھا، رات سمجھ کر، اس کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی رات ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، صبح صادق ہو چکا تھا، صبح صادق کے بعد سحری کھا رہا تھا رات سمجھ کر، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور روزہ، اب یہ تو روزہ سحری کی بات رہی، اب افطاری کی بات ہے، اور وہ دن سمجھ کر، مطلب افطاری کا وقت سمجھ کر اس نے افطاری کر لی، افطاری کا وقت سمجھ کر افطاری کر لی، غروب سمجھ کر افطاری کر لی، لیکن ابھی غروب کا ٹائم نہیں ہوا، افطاری کا ٹائم نہیں ہوا، افطاری سے پہلے ہی ابھی افطاری میں 10 منٹ یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہے یا 5 منٹ ہیں یا 10 منٹ ہیں، تو وہ اس کو افطاری کا یہ احساس ہوا، اس کو یہ محسوس ہوا کہ افطاری کا وقت ہو گیا، تو افطاری کا وقت سمجھ کر، افطاری میں ٹائم باقی ہوتے ہوئے اگر اس نے ایسی صورت میں افطاری کر لی تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی نے لوبان کا دھواں حلق تک پہنچایا یا عود کا دھواں اندر تک حلق تک پہنچایا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، بیڑی سگریٹ پی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی نے کوئی کچا دانہ گیہوں کا ہے یا لکڑی ہے یا لوہا ہے، جو چیزیں عادتاً نہیں کھائی جاتی ہیں وہ چیزیں
حلق کے نیچے اتاری، حلق تک پہنچائی، حلق سے نیچے اتاری، تو ان چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا کیا چیزیں؟ جیسے لوہا ہے، لکڑی ہے، یا گیہوں کے کچے دانے کا ٹکڑا ہے، وہ حلق تک پہنچایا، حلق سے نیچے اتر گیا، کھا لیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسی چیزوں سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جن سے صرف روزہ ٹوٹے گا اور قضا لازم آئے گی۔ قضا مطلب دوبارہ ایک ہی روزے سے کام چل جائے گا، دوبارہ رمضان کے بعد ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا، اس کو قضا کہتے ہیں۔ اب وہ صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جن سے روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اب وہ صورتیں کون سی ہیں؟ بیوی کے ساتھ جان بوجھ کر روزے کی حالت میں جمع کرنا، جان بوجھ کر کھانا پینا، 3 چیزیں ہیں۔ جمع کرنا روزے کی حالت میں، جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، جان بوجھ کر کھانا یا پینا، تو ان صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔